فضیلت رکھی۔ حافظ عبد الرحمن ولد عبد الکریم لاڑکانہ جامعہ عربیہ غفاریہ ہی حضور قبلہ عالم جن جا پرانا خادم حاجی تاج محمد شیخ ہنن جی جیکا ڈاڈی اُہا بھی مجھے پیر سان وڈی محبت ऐं خدمت کرن واری حاجی تاج محمد جے پوٹے دستار جی فضیلت حاصل کئی۔ عبد الکریم صاحب جو ہے فرزند ہویو ऐं حاجی تاج محمد جو پوٹو۔ حافظ عمر فیاض ولد محمد بوٹا چک نمبر 3 سانگڑ جامعہ عربیہ غفاریہ الہ آباد شریف۔ دستبوسی کی حضور نے ان کو اپنے شفقت سے نوازا اور دستار فضیلت سے شرف بخشا۔ حافظ کاشف علی ولد محمد ابراہیم شہباز کالونی کنڈیارو جامعہ عربیہ غفاریہ، حضور نے ان کو بھی اپنے شفقت سے نوازا، سر پہ تاج نبوت رکھا اور دستار کی تکمیل ان کی بھی ہوئی۔ حافظ عبد الوحید توقیر جہاں ولد شاہ جہاں، ماشاءاللہ کہ یہ تو سارے بادشاہ ہیں اے پی کے ہاں یہ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ توقیر جہاں ولد شاہ جہاں، ان کی دستار فضیلت ہوئی۔ محمد تیمور ولد عبداللہ جان، ضلع نوشہرہ تحصیل پبی خیبر پختونخوا۔ ان کی دستار بندی وہ پرانے طریقے سے صاحبزادہ صاحب محمد دیدہ دل، انہیں آخر میں ان کی دستار کی تکمیل کی جناب صاحبزادہ نعمان صابر صاحب نے۔ محمد روید ولد محمد سہیل، ضلع نوشہرہ تحصیل پبی جامعہ محمدیہ غفاریہ، اس کے ان کی دستار بندی حضور فرما رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی ان کو شرف بخشیں۔ ان کے بعد صاحبزادہ نعمان صابر صاحب ان کے دستار کی تکمیل فرماتے ہوئے حافظ ریاض حسین ولد غلام شبیر، یہ رتو ڈیرہ تعلیم القرآن غوثیہ، مولانا غلام مشتبہ طاہری صاحب یہاں خدمات سر انجام دیتے ہیں اور انہی کے مدرسے میں یہ فارغ تحصیل ہوئے ہیں رتو ڈیروں کے، لیکن تعلیم القرآن غوثیہ کنڈیاروں میں مکمل کی۔ حافظ محمد اکرم ولد علی اصغر ہوت خان جلبانی کنڈیارو، تعلیم القرآن غوثیہ کنڈیارو، اس کے بھی محترم مولانا غلام مشتبہ صاحب۔ حافظ عبد المجید ولد محمد داؤد نواب شاہ، مدینۃ العلوم طاہریہ عربیہ، مفتی مختار احمد صاحب۔ مشغول احمد صاحب، نام کا اثر ہو گیا، یہ مشغول ہو گئے پیچھے بھیڑ میں اور نام ہم سے رہ گیا۔ مشغول احمد صاحب کی دستار بندی اب ہو رہی ہے، یہ بہت مشغول تھے اور جیکم بعد سے ماشاءاللہ حضور نے ان کو آخر میں دعائیں بھی دی اور شفقت بھی فرمائی۔ دستار بندی اپنے اختتام کو پہنچی اور اب میں یہ جناب ذوالفقار صاحب حضور کی خدمت میں سونیئر جو صوبائی باڈی صوبہ سندھ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، حضور نے اس کی مہرت فرمائی اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی مہرت ہو گئی کتاب کی اور یہ آپ کو اسٹال سے مل سکے گا۔ 5 نکاتی پروگرام اور بقیہ چیزیں اس میں ہیں۔ حضور ہمارے کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو خصوصاً جماعت کا 5 نکاتی ترجیحاتی پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے اور یہ کتاب بھی آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد 2 اور کتابیں ہیں جس کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، باقیہ دوست اپنی جگہوں پہ مہربانی فرما کے بیٹھ جائیں۔ مہرت ہو گئی اور اب اس کے بعد ایک اور کتاب جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، جلوہ گاہ دوست میرے حضرت کی طرف سے کتاب کا مطالبہ تھا، جس کی ایک ایڈیشن پہلے بھی آ چکی اور وہ ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ دوستوں نے مختلف موقعوں پر فرمائش کی کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے،
تو صاحبزادہ مولانا محمد جمیل صاحب نے حضور کے فرمان سے حضور قبلہ عالم کے اسی کتاب کو دوبارہ شائع کیا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے, بہت کمپیوٹرائز اس کی تحریر ہے, بڑے حروف ہیں, صاف اور بہترین کاغذ ہے, طباعت اور اشاعت کا کام موجودہ لحاظ سے معیاری اور بہت ہی بہتر ہے. ایک بوڑھا بھی بڑے آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی طرح سے یہ آپ کے سامنے جلوہ گاہ دوست. اور اس کے بعد حضور قبلہ عالم کے جو خطابات ہیں, آپ جو ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں, ہمیں جو ارشادات سے نوازتے ہیں, تو وہ آپ کے ملفوظات ہمارے لیے ہماری زندگی میں مشعل راہ ہیں, ہمارے راستے میں ہمارے لیے ہدایت کا نور ہیں. ہمیں ان کتابوں کو, ان ملفوظات کو گاہے بگاہے پڑھنا چاہیے. اگر ہم صحبت میں نہیں آ سکتے تو ہمیں اپنے پیر کے ملفوظات کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ہم اگر جب بھی پڑھیں گے تو ہمیں معیت اور صحبت کا لطف نصیب ہوگا, ہمیں فیض نصیب ہوگا. تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ ان کتابوں کو اگر آپ پہلے لے چکے ہیں تو اب دوبارہ بھی لیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں, خود پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور اس کتاب کا مطالعہ اپنے لیے لازم بنائیں. کیا خیال ہے؟ پڑھو گے؟ لوگے؟ ہاں, یہ ہمارے دوستوں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ تحفہ پیش کیا ہے. تو میں یہاں موجود تمام سامعین سے بھی یہ امید رکھوں گا کہ دوستوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کتاب کو آپ جوک در جو خرید کریں گے. صبح تک یہ اسٹال پہ ایک بھی نسخہ نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ حوصلہ رکھو گے, حوصلہ سے لوگے, محبت سے لوگے, اور یہ لینا پڑے گا آپ کو. کیونکہ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ یہ کتاب ہمارے تبلیغ کا حصہ ہے, تعلیم و تبلیغ کے لیے پیش کر رہے ہیں, کوئی تجارت مقصود نہیں ہے. اور ایک اور آخر میں کتاب ہے دستور العمل. دستور العمل ہماری جماعت کا نیا ایڈیشن. حضور قبلہ عالم کے فرمان کے تحت دستور العمل کے لیے کمیٹیاں دوبارہ بیٹھیں, ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ اضافہ کیا گیا, کچھ ترمیمات کی گئیں. متفقہ منظوری کے بعد اور آخر میں حضور کی منظوری کے بعد یہ نیا ایڈیشن پیش کیا گیا ہے. یہ ایڈیشن اس لیے ہے تاکہ ہماری جماعت میں یکسانیت ہو, ہم ایک ہی رو میں چلیں, ایک ہی رنگ ہو, جہاں کہیں ہی ہو, کسی جگہ بھی ہو. ہماری تبلیغ, ہماری تعلیم, ہماری کاوشیں اسی دستور کے ماتحت ہونے چاہیے, تاکہ کہیں بھی کسی کو کوئی خدمت سر انجام دیتے ہوئے دیکھ لے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ جماعت اصلاح المسلمین کا خادم ہے اور میرے پیر کا مرید ہے, اس کے گھر در کا نوکر ہے. ہر ایک یکسانیت کے لیے, جماعت میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے, نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے یہ دستور دیا گیا ہے. اور جہاں دستور کی پابندی ہوتی ہے وہاں نظم و ضبط ہوتا ہے, باہمی محبت ہوتی ہے, اتفاق و اتحاد ہوتا ہے. اگر کوئی بات پیدا بھی ہو جائے تو اس دستور کی شکل میں اس کو حل کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ دستور ہر فقیر کو, جماعت اصلاح المسلمین کے ہر رکن کو یہ دستور ساتھ رکھنا چاہیے. روحانی طلبہ جماعت کی مرکزی باڈی کی طرف سے 10 خوش نصیب دوستوں کو ان انعام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. سب سے پہلے حضور قبلہ عالم ان کو اپنے دستے شفقت سے, دستے اقدس سے دعائیں بھی دیں گے, تو اپنے دستے اقدس سے ان کو انعامات سے بھی نوازیں گے. سب سے پہلے دعوت دوں گا انیس المصطفیٰ طاہری صاحب کو, سابق مرکزی صدر. وہ پہنچے نہیں ہیں ابھی تک, تو افتخار صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ انیس المصطفیٰ کی, یہ تو شیلڈ دے رہے ہیں, شیلڈ اعزازی شیلڈ ہے. افتخار صاحب نے انیس المصطفیٰ کی وصول کی. ہدایت اللہ طاہری صاحب سابق مرکزی جنرل سیکریٹری جنرل. شکیل احمد صاحب آئیں گے اور ان کی شیلڈ وصول کریں گے حضور قبلہ عالم سے. محمد نواز طاہری
سابق صوبائی جنرل سیکریٹری سندھ وہ بھی آگے آئیں اور حضور کے ولی عالم سے اپنی شیلڈ وصول کریں۔ افتخار الحسن گیلانی سابق مرکزی پریس سیکریٹری آگے آئیں اور حضور سے شیلڈ حاصل کریں۔ عدیل احمد شاہ سابق صدر صوبہ سندھ ضلع ٹنڈو الہیار سے عبد الرحمن طاہری جوائنٹ سیکریٹری، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمات سر انجام دی اور تعلیم میں بھی بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، انٹری ٹیسٹ وغیرہ میں کامیابی حاصل کی۔ ضلع دادو سے ہیں عبد الفتاح طاہری صدر ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی تعلیمی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، پورے ضلع میں یہ فرسٹ آئے ہیں۔ محمد صدیق طاہری یہ ممبر ہیں ورکنگ کمیٹی ضلع بلوچستان کے، صوبہ بلوچستان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، RTJ کی بڑی خدمت کی ہے اس بندے نے۔ صوبہ سندھ سے میر مشتاق علی شاہ یہ صوبائی صدر ہیں، حضور کے ولی عالم سے یہ بھی شیلڈ وصول کریں گے۔ صوبہ پنجاب بالائی سے محمد بلال طاہری یہ صوبائی صدر ہیں۔ بس شکریہ۔ یہ مرکزی روحانی طلبہ جماعت کی طرف سے یہ 10 خوش نصیب تھے جن کے لیے موجودہ باڈی نے ان کو یاد کیا، اور جو کچھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے یاد کیا اور یہ شیلڈ دی گئی۔ یہ اچھی رسم ہے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حضور نے یہ ٹائم عنایت کیا۔ اس موقع پر میں صرف چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، مائک حضور کے ولی عالم کی خدمت میں، کہ یہ مدرسہ جو اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اس مدرسے کے طلباء کے لیے، یہاں کے نظم و ضبط کے لیے، یہاں کے طلباء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، چرمائے قربانی یا جو بھی آپ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنی بساط کے مطابق مدرسے سے تعاون کریں اور اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں گے تو یہ آپ کی جماعت کا تعاون ہے، آپ کی جماعت مضبوط ہوگی، آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے، آپ کی جماعت کے بچے پڑھیں گے تو آپ کی جماعت تعلیم یافتہ سمجھی جائے گی۔ آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بلوچستان دور افتادہ ملکوں سے، علاقوں سے، مختلف صوبوں سے، پورے پاکستان سے اور یہاں نزدیک سے بھی کوئی علاقہ پاکستان کا نہیں تھا جہاں سے بچے آئے نہ ہوں۔ اس سے بڑی تعلیم کی خدمت کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سا ادارہ اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتا ہے جہاں سے سینکڑوں ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہوں؟ یہ میرے پیر کی خدمات کا اور ان کی خدمات کا اللہ کے ہاں قبولیت کا ایک بہت بڑا نشان اور بڑی علامت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خدمات خدا قبول کرتا رہے اور ہم یہاں سے ہمیشہ نوازتے چلے جائیں، ہمیں خدا ان کے ذریعے نوازے اور کامیابیاں جماعت حاصل کرتی جائے۔ بڑے ہی ادب سے حضور کی خدمت میں مائک پیش کروں گا تو حضور اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں، خصوصاً ان فارغ التحصیل علماء اور حفاظ کو رہنمائی فرمائیں اور رہنمائی کے اقوال سے نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ان نوجوان بچوں کو جنہوں نے فن حدیث، تفسیر، فقہ، دیگر علوم میں مہارت حاصل کی، علم کو حاصل کیا، ان کو دلی مبارکباد، اور ان کے والدین اور رشتہ دار، عزیز اقارب جنہوں نے ان کے لیے اپنی کمائی سے، اپنی محنت، جد و جہد سے کمائی ہوئی رقم ان کے لیے وقف کی تاکہ یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ علم کی تو کوئی تکمیل ہوتی نہیں ہے۔ یہ دستار بندی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ
اب اس کو مزید علم کے لیے کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں، تو ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ تو اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھیں، اور علم کے حصول کے لیے جس طرح آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھولے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرتے رہو، تو اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھیں اور اپنے والدین کو اپنی خدمتوں سے سکون پہنچائیں۔ عالم اور مولوی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک عام انسان کام کرتا ہے اس سے وہ آر محسوس کرے، نہیں، وہ تو اور بہتر طریقے سے ان کاموں کو سر انجام دے۔ عام انسان کیا کرتا ہے؟ والد اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے رات دن محنت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ علماء جو یہاں پڑھ کر نکلے ہیں، جو علوم جدید ہیں اس میں بھی دلچسپی لیں گے اور اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر بھی بنیں گے، کوئی انجینئر بھی بنیں گے، آگے مزید بہتر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات ان کی خدمت میں ضرور پیش رکھی جائے گی کہ جو بنیادی پیغام ہے ذکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، حضور علیہ السلام کی محبت اور ان کی اطاعت کا، یہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آپ نے اپنے کردار سے لوگوں کو سکھانا ہے، صرف قول یا تقریر سے نہیں۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے، صاحب علم کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے بہترین مثالیں صحابہ علیہم رضوان ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، جنہوں نے علم بھی حاصل کیا، علم پڑھایا بھی، تجارت بھی کی، اپنے کاروبار کو بھی دیکھا، اور یہ سب کام سر انجام دیتے رہے، اور عبادتیں بھی کی رات کو جاگ کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، اور اسی طرح کے بے شمار مثالیں ماسلف میں آپ کو اور ہمیں ملیں گی۔ تو عملی زندگی آپ شروع کریں گے اور بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ اپنے ضروریات کو، اپنی زندگی کی ضروریات، اپنے گھر کی ضروریات، اپنے والدین کی ضروریات، ان سب کا آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور مدرسے کے انتظامیہ کو مبارکباد ہو، مدرسے کے اساتذہ کو مبارکباد ہو، اس مدرسے کے قیام اور ترقی میں اس پوری جماعت کے سب افراد کا حصہ ہے۔ آپ سب کو مبارکباد ہو کہ یہ بچے آج اس قابل ہوئے کہ انہوں نے دستار بندی کی اور عملی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اساتذہ اپنی محنتوں کو اور بھرپور طریقے سے، بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، اور زیادہ باصلاحیت بچے یہاں سے تیار ہو کر نکلیں گے۔ جس طرح کہ ابھی یہ سلسلہ بھی مدرسے میں شروع کیا گیا ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عربی اور انگریزی پر بھی پورا عبور حاصل کریں، وہ عربی میں گفتگو کر سکیں، انگریزی میں گفتگو کر سکیں، اور جو علوم اثریہ ہیں، جو جدید علوم ہیں، ان میں بھی ان کو حصہ لینا چاہیے اور وہ بھی سیکھنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ اساتذہ اور انتظامیہ اپنے اس کام میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کنا کرم کمایا میرے مرشد نے، کنا کرم کمایا میرے مرشد نے، اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے، کنا کرم کمایا میرے مرشد نے،
اللہ دا ذکر سکھایا میرے مرشد نے اللہ 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 رنگ چڑھیا نی سیو سجن سائیں دا رنگ چڑھیا نی سیو سجن سائیں دا رنگ چڑھیا تر گئیاں نی سیو سجن دا جدوں لڑ پڑیا تر گئیاں نی سیو سجن دا جدوں لڑ پڑیا نہیں سا کرم دے قابل سایا تسا سجنا خوب نبھایا نہیں سا کرم دے قابل سایا تسا سجنا خوب نبھایا. جو بھی ختم کلام پڑھا ہے وہ ثواب سے حوالے کر دیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم متعنا من فیوزاتہم اللہم متعنا من فیوزاتہم اللہم متعنا من فیوزاتہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم واہدنا سبیلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشعار کچھ محبت کے اور نعتیہ اور نصیحت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ اور زیادہ دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو اور احساس پیدا ہو اور توجہ اللہ میں اور زیادہ مددگار ہوتے ہیں. تو سب حضرات مراقبہ کریں. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ اللہ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول.
اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. ہو آستاں تمہارا اور امداد کی جبیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اللہ 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 اللہ. اے بشر تو یاد کر آخر ہے جانا خاک میں، باغ بنگلے چھوڑ کر اے گھر بنانا خاک میں. دیکھتا ہے اوروں کو تو ملتے ہوئے خاک میں، ایک دن دیکھے گا تجھ کو بھی زمانہ خاک میں. ایک دن دیکھے گا تجھ کو بھی زمانہ خاک میں. اللہ اللہ. بلبل شبنم روتی ہے کہ نئے رنگے جہاں کچھ بھی نہیں، خندزن ہیں بلبلیں اور گل کا نشاں کچھ بھی نہیں. جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں. جن کی نوبت کی صدا سے گونجتا تھا آسماں، دم بخود ہے مقبروں میں ہوں نہاں کچھ بھی نہیں. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب اے نوجواں کچھ بھی نہیں. یہ تیرا حسن و شباب اے نوجواں کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ. مکر ڈھول ڈھلو نہ تو منہ نماڑی سی، مکر ڈھول ڈھلو نہ تو منہ نماڑی سی. کونے کمینی جو بگر تو بلو، تو جو ناؤن لو وٹھو ویٹھڑی آہیاں. تو جو ناؤن لو وٹھو ویٹھڑی آہیاں. جہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی، حجت ہو تپن وسی منہ کمینی کے ہی. اسلوں آریہ جام جے پل آم پئی، اجا پائن پیر میں تہیں جتی نہ جہی. آنے وسارے ویہی تن کے چنکھے کی رہاں. مرشد مربی مہرباں کرے صاف دل جو ہی سہن. مرشد مربی
مہرباں کرے صاف دل جو ہی سہن ان قید کھاں آزاد کرتا ونی ॾिसां पंहिंजो वतन वतन तुंहिंजो असली उहो मोगा रही चो मस्त हिते वतन